بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض حضرات کی طرف سے یہ سوال آیا ہے کہ اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو کتنی مرتبہ دھونا چاہیے؟ جواب سننے سے پہلے غیر مقلدین حضرات احناف پر کیا اعتراض کرتے ہیں اور کون سی حدیث کو اعتراض کی بنیاد بناتے ہیں، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے اور سماعت فرما لیجئے۔ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ دھونا چاہیے، اور فقہ حنفی میں ہے کہ 3 مرتبہ دھونا چاہیے، تو تمہارا فتویٰ حدیث کے خلاف ہے۔ ابھی غیر مقلد کوئی بھولا بھالا مسلمان، سیدھا سادہ کوئی مسلمان یا نوجوان اس کو مل جاتا ہے تو اس کو اس طرح سے سمجھاتا ہے، اس کو ذہن سازی اس طرح سے کی جاتی ہے کہ دیکھو حدیث میں ہے کہ برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے، اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ اس کو 3 مرتبہ دھویا جائے۔ آپ نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے یا امام اعظم ابو حنیفہ کا؟ اب ہر مسلمان کا جواب یہی ہوگا کہ ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ تو اب وہ یہ کہے گا کہ جب ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے تو ہم بات رسول اللہ کی مانیں گے یا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی مانیں گے؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہوگا کہ ہم بات رسول اللہ کی مانیں گے۔ اس طرح سے وہ مسلمانوں کی ذہن سازی کرتے ہیں اور مختلف طرح سے ان کے سامنے گفتگو کرتے ہیں، ان کو الجھن میں ڈالا جاتا ہے، ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے، اور جو فقہ حنفی ہے ان کے خلاف ان کے دلوں کے اندر بغض اور حسد بھرا جاتا ہے، اور ان کو یہ بتلایا جاتا ہے کہ دیکھو فقہ حنفی یا یہ جو احناف ہیں ان کے تمام فتوے اور مسائل حدیث کے خلاف ہے، رسول اللہ کی بات کے خلاف ہے۔ تو اگر کہیں اس طرح کی نوبت آ جائے اور اس سلسلے میں کوئی آپ سے براہ راست گفتگو کرتا ہے یا کوئی ایسا کہ جس کی پہلے سے ہی ذہن سازی کی ہوئی ہے اور وہ آپ سے گفتگو کرتا ہے اس مسئلے کو لے کر، تو آپ اس سے سب سے پہلے یہ معلوم کرنا کہ یہ جو حدیث بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تو حدیث ہے، لیکن خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ کیا ہے؟ اب اگر وہ پہلے سے واقف ہے تو کہے گا کہ ان کا فتویٰ ہے 3 مرتبہ دھونے کا، نہیں ہے تو اس کو بتانا کہ بھئی ان کا جو فتویٰ ہے، جو اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، تو ان کا فتویٰ ہے خود کا 3 مرتبہ دھونے کا۔ تو یہ اعتراض حضرت ابو حنیفہ علیہ رحمہ پر کیوں کرتے ہو؟ یہ اعتراض حنفی پر کیوں کرتے ہو؟ اعتراض حضرت ابو ہریرہ پر کرو کہ حدیث بیان کرتے ہیں 7 مرتبہ دھونے کی اور فتویٰ دیتے ہیں 3 مرتبہ دھونے کا۔ تو اعتراض ابو حنیفہ پر ہوگا یا حضرت ابو ہریرہ پر؟ ظاہر سی بات ہے خاموش رہنے کے سوا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس کو پھر سمجھانا، اس کی ذہن سازی کرنا اور اس طرح سے اس کو مسئلہ بتانا کہ اس کا جو اعتراض ہے یہ بھی ختم ہو جائے، یا پہلے سے اس کی ذہن سازی کی ہوئی ہے تو اس کا ذہن بالکل صاف ہو جائے۔ تو دیکھیں یہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 7 مرتبہ دھونے والی حدیث نقل کرتے ہیں، فتویٰ 3 کا دیتے ہیں، کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 مرتبہ دھونا فرض ہے اور 7 مرتبہ دھونا مستحب اور افضل ہے۔ اب دیکھو حدیث اور فتوے میں تعارض ختم ہو گیا، ٹکراؤ ختم ہو گیا۔ تو فقہ احناف جو کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ دھونا چاہیے وہ فرض کے درجے میں ہے، اور 7 مرتبہ دھونا چاہیے یہ مستحب کے درجے میں ہے۔ تو یہ جو مسئلہ تھا ہمارے سامنے بالکل واضح اور صاف ہو گیا، اور اس پر غیر مقلدین کی طرف سے جو اعتراض ہے وہ بھی بالکل صاف اور واضح ہو گیا۔ تو مسئلہ یہ نکلا کہ 3 مرتبہ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس برتن کو 3 مرتبہ دھونا یہ فرض ہے، ضروری ہے،
اور 7 مرتبہ دھونا یہ مستحب اور افضل ہے۔